اونچی آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ لہذا ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آؤ ہاں اس کی میں بات کروں گا، لیکن پہلے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی سنا دیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، اب یہ تو ایک درد ہی ہے اعلیٰ حضرت کے سینے میں، یہ چاہتے میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، میرا پڑوسی کیوں ادھر ادھر جائے گا، یہ ان کو بھی انوائٹ کر کے کہتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یا محمد نہ کل رام دیا نہ کل پار دیا، کل ساری میرے سرکار دیا۔ ان کے لیے ایک آگ سی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، آگ سی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مسئلے بنا لے حبشی رکھتے ہیں، چلو بولے ہو تو ہم بھی بولیں۔ حق ادا کر لیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے، انہوں نے حق بتا دیا ہے، یہ سینوں میں جو عشق رسول ہے وہ یاد کر رہی ہے۔ اونچا بولیے محبت سے سبحان اللہ مرتبہ۔ ہماری بھی دعوت ہے، حضور کی بے ادبی مت کرو، جب قبر میں جاؤ گے وہاں ان کے سامنے آنا پڑے گا، جب قیامت آ جائے گی کوئی نہیں پکارے گا، نبی امتی امتی کر رہے ہوں گے، جب جنت میں جانا ہوگا دروازہ نبی کھولے گا، کہاں گاؤں جاؤ گے، جب سواری ڈھونڈنی ہوگی انبیاء کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، میرا نبی کہے گا انا لہا انا لہا انا لہا۔ اللہ نے فرما دیا جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب بتائیے زہر کے کتنے واقعات ہیں یاد رہا؟ ایک میں حضور نے راول، دوسرے میں گوشت کے ٹکڑے نے۔ اب یہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جگہ حضور کھا رہے ملا ہوا زہر، دوسری جگہ گوشت کا ٹکڑا کہہ رہا مجھے مت کھائیے۔ اب یہ اعتراض اسی طرح رکھیں گے یا اس کو حل کر لیں گے؟ میں نے سوچا انہی پر چھوڑیں گے، وہی اس کا جواب دیں گے، وہ کا جواب دیں گے، اس کا ان کے پاس ہے ہی نہیں، سنیوں کے پاس جواب ہے۔ اب یہ ہم ان سے سوال کریں گے جنہوں نے گوشت میں زہر ملایا، پہلے ان سے پوچھیں گے تم نے کیوں ملایا، کہیں گے جواب سبحان اللہ کہ نہیں، ہم انہی سے کہیں گے لوگوں تم نے حضور کو زہر ملایا ہوا گوشت کیوں دیا؟ مجھے لگ رہا ہے وہاں سے بہترین جواب ملے گا، سنا دوں گا تو سبحان اللہ۔ آؤ سنو، پہلے اس عورت سے پوچھتے ہیں جس نے نبی کو دعوت کی، یہودیہ تھی، گھر بلایا میرے نبی، ذرا نبی میرے گھر تشریف لے آئیے، حضور کی عظمتوں پہ قربان نبی نے دعوت قبول فرمائی گئے۔ کلمہ پڑھائیے، پیار سے آواز آئے، عورت نے کہا حضور جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا کے اپنی امتیوں میں شامل کر لیجئے۔
اتنا خطرناک قدم کیوں اٹھایا؟ تو سنو ان کا جواب، کہتے میں یہودیہ تھی، میں نے اپنے علماء سے سنا تھا آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے. میں نے اپنے یہودی کو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا ایک آخری نبی، اس کی انہوں نے کچھ نشانیاں بیان کی تھی، آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی، ان نشانیوں سے پہچانا جائے گا یہی آخری نبی ہے. ایک نشانی انہوں نے یہ بھی بتائی تھی، اگر اس کو کوئی زہر بھی کھلائے گا وہ زہر اس پہ کوئی اثر نہ کرے گا. میں نے سوچا موقع یہی ہے، یہی وہ شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے نا خاتم النبی، کیوں نہ میں امتحان کر لوں گا، اگر امتحان میں کامیاب نکلے تو میں کلمہ کیوں نہ پڑھ کے مومن کیوں نہ بنوں. اسی لیے میں نے زہر ملایا، الحمدللہ میں کامیاب ہو گئی. مصطفیٰ نے زہر کھایا، کوئی اثر نہ ہوا، اسی لیے میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا لو. اب آپ جواب دیجیے. یہاں جو کھلانے کا مقصد تھا حضور کی نبوت کا امتحان لینا تھا. گوشت کے ٹکڑے نے گفتگو نہیں کی، ورنہ جس میرے نبی نے جس چیز کو بھی چاہا باتیں کروانا. اگر ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں بھی رہی ان سے بھی کلمہ پڑھوایا. ذرا پیار سے بولیے، ہاتھ لگانے کی بات ہی نہیں ہے. میرے نبی نے ابو جہل کے ہاتھ میں موجود کنکریوں پر صرف اپنے نگاہ نبوت ڈالی، توجہ ڈالی، ہاتھ میں رہنے والی کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ. کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا، عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، لیکن عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، لیکن کنکر سے کلمہ پروانا سب کے بس کی بات نہیں. اب بتاؤ، جب نبی استون حنانہ کے ساتھ بیت لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ پشت مبارک. مسجد نبی میں جو ستون تھا، پلر تھا، سوکھی خشک لکڑی، استون حنانہ اس کا نام، حنانہ بہت رونے والا. استون مانے ستون، حنانہ بہت رونے والا. پیار سے عشق سیکھنا ہے تو استون حنانہ سے سیکھ لو نا. کیوں ادھر ادھر یہ گندی باتوں میں پڑھتے ہو میرے جوانوں؟ عشق سیکھنا ہے تو استون حنانہ سے سیکھنا. رو رہا، میں نے کہا استون حنانہ سوکھی لکڑی، یہ باتیں کرنا کب سے سیکھا؟ یہ گفتگوئی کب سے ملی؟ کہتے جب سے نبی نے اپنی پشت مبارک میرے وجود کے ساتھ لگا دی، میں مردہ تھی زندگی مل گئی، میں بے زبان تھی زبان مل گئی. اصل حیات مصطفیٰ ہے، جو حضور سے جڑا وہی زندہ ہے، جو حضور سے جڑا وہی زندہ ہے، کیونکہ اس کا دل زندہ ہے. جو کٹا وہ ابو جہل کی طرح دیکھتا بھی ہے لیکن سم حکم عمی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ابو جہل دیکھتا بھی، سنتا بھی، بولتا بھی، لیکن اللہ کہتا سم حکم عمی، کیونکہ نبی کی پہچان نہیں ہوئی. جس نے نبی کو جانا، مانا، پہچانا وہی زندہ بھی ہے، وہی مومن بھی ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ،
اور حضرت فرماتے لوگو جان ہے عشق مصطفیٰ، اگر زندگی چاہتے ہو تو عشق رسول سے کرو، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ لوگوں اگر نبی چاہتے جس سے ہاتھ لگاتے ہیں توجہ بھی دیتے ہیں تو کیا وہ بولتا نہیں ہے؟ بولتا ہے، بے جان ہوتا ہے لیکن بولتا ہے، حضور کی توجہ سے بولتا ہے، تو کیا جس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ حضور ہاتھ لگاتا کیا نہ بولتا؟ جب دوسرے ٹکڑے نے بولا تو یہ کیوں نہ بولتا؟ لیکن گوشت کے ٹکڑے سے سوال کرو گے تم نے کیوں نہیں بولا؟ تم کو تو عورت نے زہر ملایا تھا، کیوں نہیں بولا؟ کہا کیسے بولتا؟ مصطفیٰ کی نبوت کا امتحان لینا تھا۔ پیار سے آواز آئے، میں کیسے بولتا؟ اس نے تو ملایا اس لیے تھا کہ یہ کھائے، یہ کھانا چاہے، کھائے گا تو پتا چلے گا یہی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نہیں بولا تاکہ نبی کو کھانا ہے، کھانا اور فرمانا ہے۔ اب دیکھیے واقعہ ایک ہی ہے لیکن تین کو تین چیزیں ملی۔ عورت کو ایمان ملا، اسی واقعے سے عورت کو ایمان ملا، صحابی کو شہادت ملی، وہابی کو بدعقیدگی ملی۔ برا نہ ماننا ہے، واقعہ ایک ہی ہے لیکن یہ نظریہ اپنا اپنا ہوتا ہے، یہ سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب تبلیغ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کی باتیں کرنے والوں، حضور نے ایک دن نماز شروع کر لی، جبریل امین پیچھے سے آگے، حضور 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 فضلا نعلک، یہ نالان شریف باہر نکالو، نالان پہن کے نماز پڑھ رہے ہو، نیچے سے گندگی لگی ہوئی ہے، یہ حدیث سے واقعہ ہے۔ تو سنو، اگر حضور کو خود پتا تھا نالین پہ نیا گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ کیوں نالین پہن کر کے نماز پڑھتے؟ جبریل کو آنا پڑا، حضرت اس کو نکالیے۔ اب یہی واقعہ جب آپ کے پاس رکھا جائے گا تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے کہ حضور کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ اب ایک عاشق رسول سامنے تھا، اس نے کہا تو بدنصیب بھی کتنا ہے، اتنا نظر آ گیا کہ حضور کو پتا نہیں چلا کہ میری نالین پر گندگی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن کتنا بدنصیب ہے تو، یہ حضور کی تجھے عظمت سمجھ میں نہیں آئی کہ جبریل یہ میرے مصطفیٰ کی نالین کی نگرانی جبریل کر رہا ہے۔ یہ پہلو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ عداوت ہے، یہ تیری عقل میں نہیں آیا۔ حضور کی نالین اور جبریل نگرانی کرے کہ نجاست مت لگی، فرشتوں کا سردار وہی لانے والا میرے مصطفیٰ کی نالین کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہ پہلو نظر نہیں آئے گا ان کو دیکھنے کا وہ مقصد ہی نہیں۔ سنو سنیو، مبارک ہو تم سنی ہو، جہاں 5 نمازیں پڑھتے ہو نا اللہ کے فرض ادا کرنے کے لیے، چھٹی 2 رکعت نفل ادا کیا کرو کہ ہم سنی ہیں، ہم اس جماعت میں جہاں رسول کا ادب سکھایا جاتا، جہاں رسول کی بے ادبی نہیں ہے۔ ہم گنہگار صحیح ہے لیکن رسول کے غدار نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، ہم اتحاد کے مخالف نہیں، جو اتحاد کا مخالف ہوگا اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے، لیکن اتحاد رسول اللہ کی عظمت پہ ہو سکتا ہے، اتحاد مصطفیٰ کی تعظیم پہ ہو سکتا ہے، اتحاد جو رسول کا ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا۔ سنو، اب ان واقعات کی طرف جانے میں وقت چلا جائے گا۔ مجھے امام بخاری بھی جلدی سے یاد آ گئے، انہوں نے بخاری شریف میں ایک حدیث لائی ہے، میری طرف ہے توجہ، حدیث لائی ہے،
کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن صفحے بند گئی، مکبر نے تکبیر کہی، اقامت کہی، حضور مصلی پہ ذرا سنیے، بڑا پیارا اور رحم ہے، حضور آگے بڑھے، تکبیر ہو گئی تو حضور نے کہا رک جا مجھے غسل کی ضرورت ہے، وضو کی نہیں، غسل کی ضرورت۔ اب جب اس نیم ملے کے پاس یہ حدیث آئے گی تو کہے گا دیکھو حضور بے غسل مصلی پہ چڑھ گئے، نکالے گا نقطہ، خبر بھی پتہ نہیں چلا جب تک بے غسل مصلی پہ امامت پہ چلے گئے۔ اب بتاؤ آپ جیسے عوام جو بے خبر ہے دین سے، علم سے، قرآن سے، حدیث سے، کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا، جلسوں میں جانا ہے تو علماء اہل سنت کے جلسوں میں جانا پڑے گا، کتاب پڑھنی ہے عوام کو تو اپنے علماء کی پڑھنی ہے، بات سننی ہے عوام کو تو اپنے علماء کی سننی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر غور نہ کیا، خدا بچائے تمہارا ایمان و عقیدہ بھی خطرے میں ہے، آئندہ آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ یہ بخاری کی حدیث آپ نے یاد رکھی؟ کس کو یاد رکھی؟ یہ حدیث ہے بخاری میں، صفحے بند گئی، قبر نے تکبیر کہی، حضور چڑھے کس میں؟ امامت کی مصلی پہ چڑھ گئے، اب صرف تکبیری تحریم میں کہنا تھا اور نماز جماعت شروع ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا مجھے غسل کرنا ہے۔ اب میرا ایک یہاں سوال ہے، اب ہم ظاہراً اس واقعے کو دیکھیں، کیا حسن حضور کی عظمت نظر آتی ہے یا کمی نظر آتی ہے؟ بظاہر شان رسولی اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو بظاہر نبی کی عظمت کے خلاف لگ رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا امام بخاری نے اپنی اتنی معتبر مسلم ایتھینٹک کتاب جو حدیثوں کی ہے اس میں یہ حدیث اسی لیے لائی کہ حضور کی عظمتیں کم ہو جائیں، کیا اسی لیے اس حدیث کو لائی؟ جس امام بخاری کی جب قبر بنائی کھودی گئی تو قبر سے خوشبو نکلنے لگی، یہ جو اہل قرآن نکلے ہیں آج کل کے بہت سارے لوگ، ان سے بولو، غیر مقلدین کی دو بڑی معتبر کتابیں ہیں، غیر مقلدین اہل حدیث جن کو بولتے ہیں، ابن باز کی اور وحید الزمان کی، تحصیل البخاری ایک اور ایک اور ہے شرح بخاری ابن باز کی، ان دونوں میں یہ واقعہ ہے، امام بخاری کی جب قبر کھودی گئی تو خوشبو نکلنے لگی۔ یہ غیر مقلدین کی کتابیں ہیں، صرف خوشبو نہیں نکلی، اس قبر کی برکتیں اتنی عام ہو گئی، شہر بخارا کے آج سے 1200 سال پہلے آج ہم مزار پہ جائیں تو بریلوی، آج ہم مزار پہ جا کے کھا کے شفا لائیں تو بریلوی، وہاں سے تبرک لے لے تو بریلوی۔ سنو، یہ بریلوی 100 سال سے آیا تو 1200 سال سے جو یہ کام کرتے تھے وہ بھی بریلوی تھے۔ کیا سوچ پھیلا رہے ہو؟ کیوں ان سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ 1200 سال پہلے اور غیر مقلدین اہل حدیث کی کتابوں میں شامل ہے۔ جب امام بخاری کی قبر کی برکتیں اتنی مشہور ہو گئی، شہر بخارا کے لوگ، یہ دو کتابیں میں نے حوالہ دی ہے، شہر بخارا کے لوگ قبر سے مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، 1200 سال پہلے کی بات۔ کیا اٹھاتے تھے؟ بدن پر ملتے تھے تو ان کو شفا ملتی تھی۔ اگر آج کوئی سنی بابا غلام شاہ بادشاہ کی زیارت پہ جا کے وہاں سے تبرک لائے، شرک، یہ امام بخاری کے زمانے کے لوگوں کو بھی بتا کیا کر رہے ہو، اور ان دو مولویوں سے بھی کہو جو غیر مقلد لیکن اپنی بخاری کی شرح کے مقدمے میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ اب اس بحث میں نہیں پڑیں گے، جب مانتے نہیں تو لکھا کیوں ہے؟ اس بحث میں پڑھیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنا ضرور ہے، اللہ کو جب حق واضح کرنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی باطل
جھوٹے کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے. صرف اتنا نہیں، صرف مٹی نہیں، فرماتے ہیں اتنی مٹی ڈالنی پڑتی تھی قبر پر، صبح مٹی کا پورا بڑا ڈھیر قبر پر رکھتے تھے، شام تک ختم ہو جاتا تھا، شام کو نیا ڈالنا پڑتا تھا. 1200 سال. شہر بخارا کے لوگ وہ مٹی لے کر کے بدن پر ملتے تھے. وہ اتنا ہی نہیں، اور ایک بات سن لیجیے، کہتے جب شہر بخارا کے لوگوں کو خشک سالی ہوتی تھی، بارش نہیں پڑتی تھی، تو وہ امام بخاری کی قبر پہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے، لیکن امام بخاری کی قبر کے پاس دعا مانگتے تھے، واپس نہیں نکلتے تھے جب تک بارش نازل نہ ہو جاتی تھی. وہی امام بخاری اپنی کتاب میں یہ والا واقعہ درج کرتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ غسل کی ضرورت. لیکن اب ایک سوال یہاں پیدا ہوا، امام بخاری نے واقعہ لایا کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا حضور کی تنقیص مقصد ہے؟ شان گھٹانا؟ نانا. امام بخاری فرماتے مجھے مسئلہ درپیش ہوا، مسئلہ پیش آیا، اگر جماعت کھڑی ہوگی تو وجہ ہے، اگر جماعت کھڑی ہو گئی، مکبر نے تکبیر کہی، مکبر نے تکبیر کہہ لی، امام کو ضرورت پڑ گئی تکبیر کے بعد باہر نکلنے کی. توجہ، تکبیر ہو گئی، اب امامت کو جماعت شروع کرنے سے پہلے ضرورت پڑ گئی باہر جانے کی. اب دوبارہ جب یہ امام واپس مڑے گا، مصلی پہ چڑھے گا، تو کیا تکبیر نئی کہنی ہے یا اسی پہ کام چلے گا؟ یہ مسئلہ درپیش آیا. نہیں توجہ نہیں ہے سب کی، مجھے لگ رہا ہے. میرا مسئلہ یہ تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، امام کھڑا ہے، اب اس کو تکبیر کے بعد باہر نکلنے کی ضرورت پڑ گئی، پھر واپس آنا ہے. اب تکبیر ہو چکی تھی، اب تکبیر کو ریپیٹ کرنا ہے یا اسی پہ کام چلے گا؟ یہی مسئلہ مجھے درپیش آیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہی واقعہ مجھے ملا تو مجھے پتا چلا حضور نے نئی تکبیر نہیں کہلوائی، اسی پہ نماز شروع کر دی. اب یہاں کہنا یہ ہے لوگوں مختلف احادیث ہے، مختلف واقعات ہے، جواب دے دو. اگر آپ خود موقف بن گئے تو مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ اسی لیے میری گزارش ہے سنی علماء سے جڑے رہو. کہہ دو انشاءاللہ. اونچا بولیے انشاءاللہ. تو اس دور میں احمد رضا کا دامن تھامے رہو. تو میں پہلے وہ 2 شعر پھر سے پڑھ دوں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، کیونکہ احمد رضا کی ذات وہ ہے جو قادری رنگ میں بھی ہے، جو سہروردی رنگ میں بھی ہے، جہاں نقشبندی رنگ بھی ہے. یعنی جو احمد رضا سے جڑا وہ قادری بھی بنتا ہے، وہ مکمل سنی بنتا ہے. سب سے بڑی بات وہ رسول کا ادب کرنے والا بنتا ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. تو وہ بات وہاں یاد رہ گئی